اب میں آپ کو کچھ عملی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اپنی تاریخ، یہ جو ملک بنا ہے، پہلی کرپشن کیا ہوئی ہے؟ سوسائٹی ڈسٹرکٹ ہو گئی. جو ہجرت ہوئی ہے نا، اس ہجرت کے نتیجے میں ناواقفان وارد ہوئے، جن کا بیک گراؤنڈ معلوم نہیں تھا، جس کا وہاں ککھ نہیں تھا. اس نے آ کے کہا جی میں وہاں لینڈ لارڈ تھا. ہماری تو شروعات یہاں سے ہوئی ہیں. اس نے کہا میری اتنی زمینیں تھیں. اب اس کے کہنے پر 2 گواہ پیش کر کے اس کو زمین الاٹ ہو گئی، اتنی جتنی کہ اس نے دعویٰ کیا تھا. جو سنتے ہیں نا جھوٹے کلیم داخل کر کے لوگوں نے زمینیں لیں، اس سے فرق کیا پڑا؟ ایک آدمی جو وہاں کھاتا پیتا تھا، اس کی عادتیں بھی تو کھاتے پیتے آدمی والی تھی، اور ایک جو جھوٹی چٹ کھاتا پھرتا تھا، اس کی عادتیں بھی وہی تھی. اور یہاں آ کے وہ پانچوں گھی میں اس کی چلی گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسے آدمی کے پاس اختیار چلا گیا کہ جو بنیادی طور پر اس کا حامل نہیں، صلاحیت ہی نہیں تھی اس کے اندر، اس کی وہ عادتیں ہی نہیں تھیں، وہ بلند عادتیں کہ جو اس اختیار کے لیے اس کے پاس ہونی چاہیے تھی. پہلی ڈسٹرکشن یہ ہوئی ہے سوسائٹی کی. وہاں پتہ نہیں وہ کیا تھا، یہاں کے سید بن گیا. اور جو وہاں پہ اچھے اوصاف کا مالک تھا، ظاہر ہے اس نے یہاں کے جھوٹا کلیم داخل نہیں کیا، وہ پیچھے رہ گیا. اس زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکا، وہ پیچھے، وہ گم ہو گیا. اور وہاں جو گم تھا وہاں پہ، وہ یہاں پہ آ کے وہ 4 سٹار ہو گیا. اگلا معاملہ کیا ہوا؟ ہمارے ملک میں یہ کرپشن رچتی بستی چلی گئی، لیکن ہماری سیاست محدود رہی ڈرائنگ روم کی حد تک. یہ ابتدائی جتنے بھی آپ کے 20-25 سال گزرے، اس میں سیاست ساری ڈرائنگ روم میں رہی، عوامی سیاست نہیں تھی. یہ بھٹو صاحب کا کمال ہے کہ وہ سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر گلی میں لائے، عوامی بنایا اسے. اور گلی میں راج گنڈے کا تھا، گلی میں راج گنڈے کا تھا، لہذا سیاست چڑھ گئی گنڈے کے ہاتھ میں. جب وہ گنڈے کے ہاتھ آئی، شاید اسی بارے میں شورش کاشمیری صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ میرے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھ، گر گئی ہو طوائف جیسے تماشبینوں میں. یہ بھٹو صاحب اسے تماشبینوں میں لے کے آ گئے. اور یہ آپ کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، یہ شرفا نہیں ہیں، معاف کیجیے گا، یہ شرفا نہیں ہیں، یہ پانڈ ہیں آپ کے اس سوسائٹی کے. انہوں نے بیروق بھرا ہوا ہے، جس میں یہ خوش اخلاقی سے بھی پیش آتے نظر آتے ہیں، اچھی باتیں بھی کرتے نظر آتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے. یہ اگر خدا نخواستہ صحیح نظام آئے، اور اللہ کرے کہ آئے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 10 نمبری بستہ الف اور بے میں لکھے ہوئے نظر آئے. یہ اس معاشرے کے مجرم لوگ ہیں. اچھا، یہ بھی قرآن مجید نے کہا ہے، ہم جب کسی بستی کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں، جعل اکابرہا مجرمیہا. اب یہ جو لوگ گرامر سے واقف ہے وہ اندازہ کریں، اس کا ترجمہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے. اس کے بڑوں کو مجرم بنا دیتے ہیں، یا اس کے مجرموں کو بڑا بنا دیتے ہیں. دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے. یہ ایک جگہ مضمون نہیں آیا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے. جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں، امرنا مترفوہا ففسقوا فیہا، ہم اس کے آسودہ حال لوگوں کو چھٹی دے دیتے ہیں تو وہ وہاں پر خوب گند مچاتے ہیں، لبرلزم کے نام پر جو ہر طرح کا فساد بپا کرتے ہیں. تو ہماری دفعہ ان پر لاگو ہوتی ہے اور ہم ان کی جڑ کاٹ دیتے ہیں. تو بہرحال اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو سیاست کی سطح تھی، وہ پہلے دن ہی اس نے ہی سروائیو کرنا تھا کہ جو 10 نمبریہ ہو. یہ سروائیول آف دا فٹسٹ کے اصول میں یہ سیاست میں آگے بڑھنے والا وہی ہو سکتا تھا. ویسے کوئی بھی شریف آدمی، اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس پالیٹکس میں حصہ لے. جو کچھ یہاں ہوتا ہے، جو پگڑیاں اچھلتی ہیں، جو گالم گلوچ ہوتی ہے، ابھی جو یہ بڑے ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، عمران خان جو کر رہا ہے اور جو نواز شریف کے جو پانڈ اس کے ساتھ جواباً کر رہے ہیں، یہ کسی شریف آدمی کا کام ہے؟ اچھا، یہ کوئی مسلمانی ہے؟ تانا زنی کرنا، ایک آدمی میں عیب ہو اس عیب کو بیان کرنا، عیب چینی کرنا، بھری محفل میں اس کے عیبوں کا ذکر کرنا، اس کی پیڑھ پیچھے اس کی باتیں کرنا، اس کی کریکٹر اسیسنیشن کرنا، یہ اس سیاست میں اس کے بغیر آپ آگے چل ہی نہیں سکتے. یہ کسی شریف آدمی کا کام ہو سکتا ہے؟ تو کیسے شریف آدمی اس میدان میں آئے؟ رہ گئی مالی کرپشن. تو مالی کرپشن کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے، جہاں پہ پوری سوسائٹی کرپٹ ہو، وہاں آگے بڑھنے کا اصول کرپشن ہے.
ترقی کرنے کا ذریعہ کرپشن ہے. میں اپنی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. مجھے ایک مسئلہ تھا. مسئلہ یہ تھا، میں جس علاقے میں رہتا ہوں صبح سویرے کے ٹائم پہ آنا ہو تو پبلک سروس نہیں تھی، تو وہاں ہمارے یہاں سے یہ ٹرک وغیرہ گزرتے تھے جو عام طور پر بٹھا لیتے تھے. جاننے والے ہوتے تھے بٹھا لیتے تھے، مجھے نہیں بٹھاتے تھے. میں اوائڈ کرتے تھے، نہ بھی نہیں کرتے تھے، اوائڈ بھی. ہم ادھر ٹھہرنا ہے ادھر جانا ہے یہ وہ. تو مجھے مسئلہ ہوا کہ یہ میرے ساتھ ان کو کیا خار ہے، کیا عداوت ہے. تو مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ انہوں نے گانے سننے ہوتے ہیں، انہوں نے خاص سگریٹ پینی ہوتی ہے. اب مجھے بٹھا کے تو یہ ساری نعمتوں سے محروم ہونے مول نہیں لینا چاہتے، تو بڑی شرافت کے ساتھ یہ مجھے اوائڈ کرتا ہے. ایک دفتر ہے جس میں لوگوں نے رشوت کھانی ہے، اس میں مولوی صاحب چلے گئے. وہ رنگ میں پانگے ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کو آپ سربراہی دیں گے اس دفتر کی؟ یعنی سب کے کھاتے بند؟ پاگل ہیں. نہیں، وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو اگر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تو طریقہ کار کیا ہے؟ نہ صرف کرپشن کروں بلکہ اپنی کرپشن دکھاؤں بھی کہ صاحب میں بھی آپ کی طرح کالا ہوں. صاحب جی آپ مجھ سے ڈریے گا نہیں، میں آپ سے زیادہ گندا ہوں، بلکہ لیجئے یہ میری کرپٹ دم اپنے ہاتھ میں پکڑیے، مجھے اونچا اٹھائیے. اگر میں کبھی آپ کو آنکھ دکھاؤں تو اس دم سے پکڑ کے مجھے کھینچ لیجئے. لہذا جب آپ معاشرے میں کرپشن کا شور سنتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ کسی نے جو دم پکڑائی ہوئی تھی اس نے بغاوت کر دی ہے. اس بغاوت کے نتیجے میں اس کے خلاف کرپشن کا شور اٹھا ہے. وگرنہ وہ پہلے بھی کرپٹ تھا، وہ 1990 میں بھی کرپٹ تھا، وہ 1980 میں بھی کرپٹ تھا، اس کا خاندان کرپٹ تھا. شور اس لیے اٹھ رہا ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی بغاوت کر دی ہے. یہ دم اس نے پکڑوائی ہوئی تھی کہ حضرت جب بھی بغاوت کروں آپ میرا کیس یہ ہے، آپ میرے خلاف لے کے کھڑے ہو جائیے گا. اس کے بغیر یہ فائل جب تک نہ بنے آگے بڑھنے کا تو امکان ہی نہیں ہے بھائی. جس کی نہیں آ رہی وہ ابھی یعنی یہ کہ معاہدے کے تحت ہے، وہ مان رہا ہے، اوبیڈینٹ ہے، اس لیے اس کی کرپشن، اس کی لیکس نہیں آ رہی. جس کی آ رہی ہیں سمجھ لیجئے اس نے کوئی نہ کوئی بغاوت کیا تب آ رہی ہیں. وگرنہ کرپٹ تو معلوم ہے پہلے ہی سے، کون نہیں کرپٹ. اور کوئی پاگل ہے کہ اس نے کرپشن نہ کرنی ہو اور اس پالیٹکس میں جائے. کوئی شریف آدمی اس ملک کا پرائم منسٹر بننا قبول کرے گا؟ یہاں پر کوئی عہدہ لینا قبول کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیوں گالیاں کھائے؟ ہے کیا یہاں؟ اور آپ نے اگر کچھ اپنا خاندان بھی نہیں پالنا تو یہ گناہ بے لذت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لہذا یہاں جانے والے کے مقاصد دنیا کے نہ ہوں تو پھر پتہ نہیں وہ کیا پاگل آدمی ہے، پھر تو اسے کچھ اور سوچنا چاہیے. تو یہ ہمارا بالکل ایک غلط تصور ہے کہ جی یہ ٹھیک ہو جائیں، یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے. میں ابھی پہلے بھی کوئی بات کر رہا تھا، میں خود اس نتیجے تک پہنچا ہوں جب کوئی سوسائٹی اس طرح کرپٹ ہوتی ہے تو اس کو کوئی رسول بھی نہیں ٹھیک کرتا. یہ ہماری کرپشن تو ہمالیہ سے بڑھ کر ہے. ہمارے مقابلے میں قوم شعیب کی کرپشن بہت کم تھی، اس نے شعیب علیہ السلام کی نہیں مانی. وہ جب کہتے تھے ڈنڈی سیدھی رکھو، تول برابر کرو، ڈاکے نہ مارو، تو انہوں نے کہا ہے شعیب تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی بھی نہ کر سکیں. یعنی ٹھیک ہے، وہی بات جو کہیں سلطان رائی نے کہی تھی کہ نماز میرا فرض ہے اور چوری میرا پیشہ ہے. تو نماز کا اس رزق حلال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اسی وجہ سے آج ریلیجن کو سیاست کے معاملات سے باہر رکھا جاتا ہے نا کہ یہ پھڈا ہے، ہمیں آزادی حاصل ہونی چاہیے، ہم جیسے چاہیں معاشی نظام بنائیں، جیسے چاہیں قانون سازی کریں. ایک بات اس ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں، جیسے میں نے جبار کا لفظ استعمال کیا تھا، جیسے میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جن کی کرپشن کے خوب وہ ہیں اور جن کو ہم خوب گالیاں دے لیتے ہیں، یہ تو وہ ہیں بت کہ جن کو ہم پتھر مار لیتے ہیں. دنیا میں جن لوگوں نے ہمیشہ کرپشن کی ہے وہ لوگ رہے ہیں کہ جن کے خلاف آپ کبھی بول نہیں سکتے. جب پوپ کرپٹ تھا تو پوپ کے خلاف بولا جا سکتا تھا. جب وہ حرامی بچے پیدا کر رہے تھے تو کوئی بول سکتا تھا پوپ کے خلاف؟ وہ مقدس گائے تھی، اس کے خلاف بولنے کا مطلب توہین مذہب تھا، جس کا مطلب سزائے موت تھا. جب بادشاہ کرپٹ تھے تو وہ ذل اللہ فی الارض تھے، انہیں تقدس حاصل تھا. سب سے زیادہ کرپشن تقدس کے پردے میں کی گئی ہے. وہ پوپ ہو، پادری ہو، پنڈت ہو، پیر ہو، پروہت ہو،
یہ عجیب بات ہے، تمام پاپیوں نے اپنے نام پے سے ہی شروع کیے ہیں۔ اور اس پاکی کے اپنے تصور کے تحت لوگوں کو کا استحصال کیا، ہر دور میں یہ ہوتا ہے۔ لیکن ثابت شدہ بات یہ ہے کہ ان پاپیوں نے کبھی رسولوں کی دعوت پر بھی کان نہیں دھرایا۔ قوم شعیب علیہ السلام کے 9 بڑے بدماش، انہوں نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ اس کو راتوں رات قتل کر دیتے ہیں اور کہہ دیں گے کہ پتہ نہیں کس نے مارا، ہمیں تو ہم تو تھے ہی نہیں وہاں، قسم کھا کے کہہ دیں گے کہ ہم وہاں پہ، یہ کریکٹر ہے ان کا۔ ہمارے ہاں اسی کریکٹر کے لوگ کہیں سینموں کے ٹکٹ بلیک کرتے کرتے بہت اونچے عہدوں تک پہنچ گئے۔ کوئی انجن بیچ کے کھا کے اوپر چلے گئے۔ یہی کریکٹر آپ کو قوم شعیب میں نظر آئے گا۔ تو میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ ناقابل اصلاح سطح ہوتی ہے جب کسی قوم کی ہلاکت کا اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ کم از کم قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کرتا ہے تو اس طرح کے کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں اختیار دے دیتا ہے تاکہ اللہ کی دفعہ ان پہ لاگو ہو جائے۔ تو یہ تو بہت خطرناک نشانی ہے اس اعتبار سے کہ در حقیقت اجتماعی طور پر ہم تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں۔ باقی یہ بات کہ اللہ معجزہ کر سکتا ہے، وہ چاہے تو راتوں رات کایا کلپ کر دے، لیکن ایسا اللہ کیا نہیں کرتا۔ میری گفتگو سے پہلے یہ بات کہی جا رہی تھی تاکہ یہ کرپشن ختم ہو، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ میں ڈر رہا تھا اللہ کا رحم اب ایک ہی صورت میں ہم پہ ہو سکتا ہے کہ ہم پر کوئی ایسا دشمن مسلط کر دے کہ جو اس گند کو صاف کرے، یہ اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ بہت بڑا حادثہ، بہت بڑی تباہی پرجنگ کرے گی، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ تو وہ بات ہے جو براہ راست نظر آ رہی ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات ضرور ہے کہ مایوسی نظر آتی ہے۔ ناقابل اصلاح کہنا مطلب یہ ہے کہ مایوسی، عام طور پر ہمارے ہاں مایوسی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ پھر اس پر ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ مایوسی تو کفر ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ مایوسی کفر ہے، اللہ سے مایوس ہونے کا نام کفر ہے، معاشرے سے مایوس ہونا کفر نہیں ہے۔ وگرنہ جب رسولوں نے دعائیں مانگی ہیں اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے تو اپنے معاشرے سے مایوس ہو کے ہی مانگی ہے نا۔ کوئی رسول کہہ رہا ہے فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، یہ مجرم لوگ ہیں، ناقابل اصلاح ہیں، تو مایوس ہے قوم سے یا نہیں ہے؟ جو حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وقال رب میرے رب، یہ جو لوگ ہیں لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یہ اب صرف فاجر اور کافر ہی جنیں گے، نیک سیرت آدمی ان کے ہاں پیدا نہیں ہوگا۔ مایوسی کی بات ہے یا نہیں؟ اس سب کا کنکلوژن ہے جو سورہ یوسف میں آیا، حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے۔ ظاہر ہے اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے۔ تو ہماری قوم جہاں تک پہنچ چکی ہے یہ ناقابل اصلاح ہے، اور اس کو کوئی بہت بڑا حادثہ، دیکھیے اللہ نے ہمیں چھوٹے چھوٹے کے جھٹکے نہیں، بڑے بڑے جھٹکے دیے ہیں۔ یہ کوئی معمولی حادثہ تھا جو پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا؟ کوئی سوچتا پوری تاریخ اسلامی 1500 برس کبھی 93,000 فوج مسلمانوں کی دشمن کی قید میں نہیں گئی ہے؟ مر جاتے 93,000 شہید ہو جاتے، کوئی فرق نہ پڑتا۔ 93,000 مسلمان کبھی کافروں کی قید میں نہیں گئے۔ مسلمانوں کا ملک 2 لخت ہو گیا، سب سے بڑی اسلامی ریاست 2 ٹکڑے ہو گئی، کوئی معمولی بات ہے؟ اور کس کے ہاتھوں؟ اس ہندو کے ہاتھوں جس پر مسلمان نے 1000 سال ہی حکمرانی کی تھی۔ اگر سنبھلنا ہوتا تو اتنی سی بات سے سنبھل نہ جاتے کیا؟ اس کے بعد کرپشن گھٹی ہے یا بڑھی ہے؟ پھر جو بے غیرتی ہمیں اس صدی میں برداشت کرنی پڑی ہے، پوری قوم کا مورال ہی بالکل صفر ہو گیا۔ یہ جو پرویز مشرف کا یوٹرن ہے یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ تو تاریخ میں جب بعد میں پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا عظیم حادثہ ہے۔ ایک قوم نے اپنی خود مختاری سرنڈر کر دی، جس کا ترا امتیاز یہ تھا کہ اگر اس کی کسی بیٹی پر کسی نے دیبل کی بندرگاہ پہ دست درازی کی ہے تو اسلامی فوج جو ہے وہ اس پہ چڑھ دوڑی ہے۔ وہ اسی کراچی کی ایک بیٹی کو اپنے دشمنوں کے حوالے اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوگی؟
لیکن ذرا آپ اپنے اجتماعی شعور کا اندازہ لگائیں کہ وہ صدر جس نے یہ کام کیا وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے دیے ہیں تو پیسے دیے ہیں نا، مفت تھوڑی دیے ہیں۔ کیا یہ کرپشن نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جب کسی کو کی عبوری ضمانت ہو، وہ عدالت میں پیش ہو اور عبوری ضمانت جو ہوئی تھی وہ ضبط ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دن اینڈ دیئر گرفتاری ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اسی صدر کی، پرویز مشرف کی، اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں عبوری ضمانت ضبط ہو جاتی ہے۔ رینجر اہلکار یونیفارم میں اسے پولیس کو اس کے قریب نہیں آنے دیتے، اسے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ طالبانائزیشن نہیں ہے؟ یہ قانون کی دھجیاں یوں اڑانا کرپشن نہیں ہے؟ اس کرپشن پہ ہم خاموش رہے، ہم خاموش ہیں، ہم چوں نہیں کر سکتے؟ سیاستدان نرم چارہ ہے، وہ مینا میں رکھا ہوا بت ہے، اس کو ہم جتنے پتھر مرضی مان لیں وہ بول نہیں سکتا۔ اندر بیٹھے ہوئے شیطان کے خلاف ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ تو کرپشن اب، اور یہ بہت عجیب بات ہوگی کہ ایک ماں کے دو بیٹے ہوں، ایک پولیس میں چلا جائے وہ کرپٹ ہو جائے گا، دوسرا فوج میں چلا جائے وہ پاک صاف رہے گا۔ واہ، ہاں، کیسے کیسے؟ ان کے گھر میں بھی دو بہنیں ہوں، کیسے ہوگا؟ ایک معاشرے کے لوگ ایک جگہ جانے سے پاک ہو جائیں، یہ کوئی بہشتی دروازہ ہے؟ ناقابل یقین بات ہے، بہکاوا ہے، بہلاوا ہے۔ تو کرپشن نیچے سے لے کے اوپر تک ہر طرف ہے۔ جو کرپشن کا شور مچانے والے بھی بڑے کرپٹ ہیں۔ یہ صحافیوں کا اگر آپ کو پتہ چلے، زرد صحافت کس نے شروع کی تھی؟ لفافہ بردار صحافت کس نے شروع کی تھی؟ یہ ٹوٹل سوسائٹی کرپٹ ہے اور ناقابل اصلاح ہے، ناقابل علاج ہے۔ ہاں، اب اس میں مایوسی کی بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہو سکتی۔ البتہ اپنے بچاؤ کی فکر کریں، اپنے بچاؤ کی فکر۔ یہ میں آج ایک جگہ پہ ایک بات کہہ کے بھی آیا ہوں، اس دور میں، ان حالات میں جو شخص روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرے مگر رزق کے حلال پر قناعت کرے، اس سے بڑا ولی آج کا کوئی نہیں ہے۔